بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے گزشتہ نشست میں مسلمانوں کی موجودہ روش تبلیغ پر گفتگو کی تھی۔ میں آج چاہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں کچھ اور گزارشات آپ کی خدمت میں مختصراً رکھوں۔ سب سے پہلے اس نقطے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو شخص دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو دعوت دین دینا چاہتا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی وہ مبلغ بننا چاہتا ہے، تو اس مبلغ پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بتائے اصولوں کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دعوت الارشاد اور دعوت تبلیغ کے سلسلے میں واضح ہدایت دی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بنیادی ہدایت جو قرآن نے ہمیں دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ مبلغ جب بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو وہ نرم مزاجی کے ساتھ تبلیغ کرے۔ علماء کرام اس نرم مزاج کے ساتھ تبلیغ کرنے کا مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ مبلغ پر لازم ہے کہ جن لوگوں کے سامنے وہ دین اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، جن لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا چاہتا ہے، خدا کی طرف بلانا چاہتا ہے، ان لوگوں کا جو بھی نظریہ ہے، جو بھی فکر ہے، جو بھی مذہب ہے، ان کو برا بلا نہ کہیں، ان کا احترام کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اچھا معاملہ کرے، اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آئے۔ اگر مبلغ مخاطبین کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، مخاطبین کے جو بھی نظریہ اس کو برا بلا نہیں کہتا ہے، تو نتیجتاً اس مبلغ کے بات کو مخاطبین سنیں گے اور مبلغ اپنے پیغام کو ان کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت اس حالت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس عالمگیر پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، تو کس طرح سے رکھا ہے؟ کیا رسول اللہ نے مخاطبین کو برا بلا کہا؟ کیا رسول اللہ نے سامنے والوں کو نعوذ باللہ گالیاں دی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا؟ ناٹ ایٹ آل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ چونکہ مجسمہ اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم کے مصداق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ کے کردار ہی سے متاثر ہو کے لوگ جوگ در جوگ جو ہیں اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو لہٰذا اس نقطے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کا مبلغ بن کر دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے، تو شخص پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق عمل کرے۔ اور اصول نمبر 1 کیا ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ بات کرے اور اپنے مخاطبین کا جو بھی مذہب ہے اس کو کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی اسی روش کو الگ واضح طور پر بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت 159 میں ارشاد ہوتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد، اللہ کی مہربانی سے آپ کی نرم کھوئی کی وجہ سے، نرم جوئی کی وجہ سے، نرم مزاجی کی وجہ سے دنیا آپ کے قریب آ گئی۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ سخت گیر ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، بدخو ہوتے ہیں، تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام جب دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو دنیا جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوئی ہے، اور جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی اور آپ کا اخلاق حسنہ تھا۔ لہٰذا مبلغ کو چاہیے جب بھی وہ محراب ممبر میں جا کر تقریر کرنا چاہتا ہے، جب بھی وہ دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے، جب بھی وہ مذہبی اجتماع میں خطاب کرنا چاہتا ہے، جب بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس مبلغ پر لازم بنتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے تبلیغ کے اصولوں کو ملحوظ اور خاطر رکھ کر تبلیغ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں سو کالڈ ایسے مبلغین آئے ہیں جو بڑے بڑے اجتماعات سے تقریریں کر لیتے ہیں اور ایسی بدزبانی کرتے ہیں، ایسے الفاظ کے چناؤ کرتے ہیں کہ ایک شائستہ انسان ان الفاظ کو اپنے منہ پہ نہیں لا سکتا ہے۔ ایسا ایک شخص گزرا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، پاکستان میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو اپنے تقریروں میں گالیوں تک کا بھی سہارا لیتے تھے۔
معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی جو روش تبلیغ ہے وہ قرآن و سنت کے دیو اصولوں کے مطابق یہ روش تبلیغ نہیں ہے، اور اس طرح کی روش تبلیغ جو ہے وہ پائیدار روش تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سماج میں ایک جذباتی مسئلہ ہے، مسئلے کی وابستگیاں ہیں، لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، تفکر نہیں کرتے ہیں، لوگ سوچتے نہیں ہیں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، لوگ چونکہ عقیدت میں آ کے مسئلے کی وابستگیوں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے مبلغین پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے اجتماع کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے ایسے مبلغ کے ماننے والے لوگ لاکھوں میں کیوں نہ ہو، چاہے اس کے جیسے فارسی میں کہتے ہیں قبولیت مردمی اس مبلغ کے سماج کے اندر موجود ہو، تب بھی اگر وہ قرآن و سنت کے روش کے مطابق تبلیغ نہیں کرتا ہے تو اس ایسے مبلغ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی دیر پا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وقتی طور پر شور شرابہ ضرور ہوگا، لیکن وہ تبلیغ دیر پا تبلیغ نہیں ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کی تبلیغ کا اثر ہوتا ہے تو نگیٹو امپیکٹ سماج میں پڑتا ہے، اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر اسلام کا ایک نگیٹو امیج جو ہے دنیا کے سامنے چلا جاتا ہے، ایک غلط درس جو ہے اسلام کے بارے میں لوگوں کو ملتا ہے، اور دشمنان اسلام کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہے کہ جب بھی اسلام کی تبلیغ ہم کرنے چاہیں، ہم میں سے کوئی بھی اسلام کی تبلیغ کرنا چاہے، تو اس پر لازم بنتا ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے کو اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کریں، حسن اخلاق کے ساتھ تبلیغ کریں، نرم مزاجی کے ساتھ تبلیغ کریں، اور اپنے مخاطبین کے مذہب کو برا بلا نہ کہیں، مذہبی ہمانگی پیدا کریں، ہیجانی کیفیت پیدا نہ کریں، پھر فرقہ پرستی پیدا نہ کریں، اور کلیش آف سویلائزیشن والا ماحول پیدا نہ کریں۔ اچھا ماحول سماج کو دیں، اور اچھے ماحول کے انداز میں اپنے گفتار اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، تو ایسے مبلغ کی تبلیغ سماج میں اثر بھی کرتی ہے اور دیرپا بھی ہوتی ہے، اور اسلام کا اچھا پیغام دنیا کے سامنے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے